ماہ رمضان کا دوسرا نصف جس سال جمعۃ المبارک کے دن سے شروع ہو تو کہتے ہیں صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہی اس کا گھر خیر و برکت سے بھر جاتا ہے، مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ کہتے ہیں رزق دروازے توڑ کر اس بندے کے گھر میں آ جاتا ہے۔ اس سے مطلب کیا ہے کہ موسلا دھار بارش کی طرح رزق اس کے گھر میں آتا ہے۔ اور اس سال اتفاق ایسا ہے کیونکہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کا دوسرا نصف شروع ہو جائے تو جمعۃ المبارک کا دن آ جائے۔ آج کیونکہ 16 رمضان ہے، 15 رمضان گزر چکے ہیں، تو آج 16 رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو اس دن کی یہ سب سے خاص کلمات ہیں، سب سے خاص تسبیح ہے جو پڑھتے ہی مقدر سنور جاتے ہیں، جو پڑھتے ہی گھر مال و دولت سے بھر جاتے ہیں۔ اس لیے جس نے یہ آج کر لیا، کہتے ہیں اگر کوئی فقیر، کوئی ریڑھی لگانے والا، کوئی غریب بھی یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ اسے بھی محروم نہیں رکھتا، اس کے گھر کو بھی ہمیشہ کے لیے مال و دولت سے بھر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جو خاص لمحات ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ماہ رمضان کے جمعے کی کتنی برکت ہوتی ہے، اور جب یہ نصف رمضان میں آئے تو پھر مزید اس کی برکتیں کس قدر ہم سمیٹ سکتے ہیں، کس قدر حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم نے آج کے دن پورا جمعۃ المبارک پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ دیکھیں جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اگلا دن اور رات، یعنی 24 گھنٹے کا دن اور رات جو ہوتے ہیں، اس میں آپ کسی وقت بھی، کیونکہ رات بھی جمعہ کی ہوتی ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو رات بہت زیادہ افضل ہوتی ہے، دن بھی افضل ترین ہوتا ہے لیکن رات بھی بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والی ہوتی ہے۔ اس لیے رات میں یا دن میں جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو پڑھیں گے، ان کلمات کو پڑھیں گے، اور اگر رات کو پڑھتے ہیں تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے، دن کو پڑھتے ہیں تو مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے تمہاری تمام حاجتیں پوری اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی۔ سب سے بڑی بات کہ اس کو ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، اور جس کو برکتیں نصیب ہو جائیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی بخشش، اس کے والدین کی بخشش، اس کے عزیز و اقربا رشتہ داروں کی بخشش، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اس کے رزق بڑھ جاتا ہے، دولت بڑھ جاتی ہے، وہ جو کچھ مانگتا جاتا ہے اللہ اپنے خزانوں سے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ 41 کا عدد جب آج آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ واقعی ان کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر اور کتنی طاقت رکھی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیے گا، سنیے گا، تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل برکتیں حاصل ہو سکیں۔ آپ نے اول درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد ہے، یعنی کہ عمل کا آغاز بتا رہا ہوں، آپ نے اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یا اللہ میرے گھر کو مال و دولت سے بھر دے۔ بس یہ ایک آپ نے اس کے ساتھ آپ نے کہنا یا اللہ کہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، تو مجھ سے راضی بھی ہو جائے اور میرے گھر کو خیر و برکت سے بھر دے۔ بس یہ دو چیزیں آپ نے بولنی آج، تو پھر دیکھیے گا نظارہ اس عمل کا، کیونکہ اکثر لوگ جب نیت کرتے ہیں تو وہ اوٹ پٹانگ اپنی الٹی سیدھی نیتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو جو طریقہ کار بتا رہا ہوں یہ جامع طریقہ ہے جس کے ذریعے کئی لوگوں کی حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی قسمت بدلی ہے، اور کئی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ خزانے حاصل کیے ہیں، وہ انعامات حاصل کیے ہیں جو شاید آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ جو بس یہ عمل کرتا ہے اس کو وہ انعامات ملتے ہیں، جو انعامات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ نے کرنا اسی ترتیب کے ساتھ ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد اول آخر ہے۔ یہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنا 11 مرتبہ ہے، 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں، چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، چاہے صلی اللہ یعنی درود ابراہیم پڑھ لیں، یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنا یہ اتنی شان اور عظمت رکھتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اس بندے کا درود میں سنتا بھی ہوں، اور جو مجھے سلام کہے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام کا جواب دیں۔ اس لیے جو خوش نصیب ہونا چاہتا ہے وہ فوری طور پر اس عمل کو پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو اس کی تمام برکتیں حاصل ہو جائیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہر غم ختم ہو جاتا ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بندہ جو کچھ بھی رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے رب کائنات اپنے خزانوں سے اس کو بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ اب دوستو آپ نے بالکل یہ ترتیب جو بالکل آسان سی ترتیب ہے، بالکل آسان سا عمل ہے، اور دیکھیں کچھ اعمال اور وظائف ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے مختصر اور آسان سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات رکھے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے اعمال میں بھی کمالات نہیں ملتے۔ اس لیے آج کے دن جمعۃ المبارک کا دن آپ نے نہیں بولنا، باقی
باقی دنوں کی طرح اس دن کو خدارہ غفلت میں سستی میں نہیں گزارنا، کیونکہ جمعۃ المبارک کے جو دن کی فضیلت اور عظمت ہوتی ہے نا، اس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اکثر لوگ اس دن کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ دیکھیں جمعہ کا دن اسلامی ہفتے کا سب سے اہم ترین دن ہوتا ہے، اور پھر جب یہ نصف رمضان میں آ جائے تو اس کی مزید طاقت اور برکت اور اس کی فضیلت کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ امت محمدیہ کے لیے اس دن کو عید کا درجہ دیا گیا۔ قرآن مجید اور حدیث نبویہ میں اور صحابہ کرام کے اقوال سے بھی اس کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ اس لیے جمعہ کی فضیلت کو مختلف عنوانات کے ساتھ بہت تفصیل کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ صرف اتنی بات بتاؤں گا کہ آپ کو جو درود پاک بتایا اس کو آپ نے پڑھنا اسی ترتیب کے ساتھ، تو جو تعداد میں نے عرض کی اس کے برابر پڑھنا ہے۔ کوشش کریں جس وقت عمل کریں تو کپڑے آپ کے صاف ہونے چاہیے، صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر غسل آپ کے اوپر فرض نہیں ہے تو آپ بالکل پاک صاف ستھرے باوضو ہو کر کوشش کریں حسب توفیق جتنی سی خوشبو مل جائے وہ ضرور اپنے جسم کو لگا لیں، کیونکہ جمعہ کے دن خوشبو لگانا یہ بھی مسنون سنت ہے۔ اگر غسل کر لیں تو یہ بھی مسنون سنت ہے، اور صفائی اچھے کپڑے کا پہننا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ تو اگر ان چیزوں پہ عمل کر سکتے ہیں، ورنہ عمومی طور پہ انسان پاک ہی رہتا ہے، کپڑے بھی اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ لیکن خاص بات جو خواتین ہے نا، حامل جو خواتین اس وقت حیض و نفاس کی صورت میں ہیں، خاص دنوں کی صورت میں، وہ اس عمل کو نہ کریں۔ جو پاکی کی حالت میں ہیں یا جو حمل میں ہیں تو وہ اپنے بچے جو یعنی کہ بچہ میرا صحت مند ہو جائے یا میں صحت مند ہو جاؤں، یا جو بھی معاملات ہیں جس بھی نیت کے ساتھ پڑھیں گے الحمدللہ اس عمل کی برکت اور تاثیر یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اسی معاملے کے اندر اسی کام کے اندر اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جن کی بیٹا لینے کی خواہش ہے، جن کی امتحانات میں کامیابی کی، یہ صرف رزق اور دولت کا نہیں خاص عمل، اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں تمام حاجتیں بھی جو بندے کی ہوں آج کے دن اگر اس بندے کی 300 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ پاک پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ دن بڑا اہم ہے۔ اس کی تو صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کے جو نوری ملائکہ ہیں نا، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، ہر اس بندے کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، جو اس طرح قرآن کریم کے ان کلمات کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ لمحات بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ یہ مہینہ گزر گیا تو پھر دیکھیں 15 دن گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلا کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن زمین پر اتارا گیا، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ تو دیکھیں یہ جمعۃ المبارک بلا عذر چھوڑنے والے کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر بھی لگا دیتا ہے۔ اس لیے جن کے اوپر جمعہ فرض ہے ضرور جمعے کی ادائیگی کریں، اور جمعہ کی ادائیگی کے بعد جب ہم جمعہ کی ادائیگی کرتے ہیں ہمارا تقریباً 2 سے 2:30 بجے کے درمیان دعا ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب آگے آپ نے جو چیزیں پڑھنی ہے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ تصور یہ رکھنا ہے کہ یا اللہ جو مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں زندگی بھر میں، جو مجھ سے خطائیں ہو چکی ہیں، جو تیری نافرمانیاں ہو چکی ہیں، جو غفلت ہو چکی ہے، جو میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا اور تو میرے دل پر سیاہ نقطے بنتے رہے، میرا دل سیاہ ہو چکا، مالک تو میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اب یہ تسبیح پڑھتے ہوئے گناہوں کا تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو مٹا دے اور ختم کر دے، اور میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ جب اللہ کسی کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو پھر اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے کیونکہ یہ اس عشرے کی خاص دعا بھی ہے، اور یہ کلمات جب آپ پڑھیں گے تو الحمدللہ بے حساب برکتیں بھی ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ حضور کے ہر غلام کا نام لکھ دے گا، کیونکہ آج رات مغرب کے ٹائم اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ 60 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنے سے الفاظ ہیں، ان کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں۔ اس کے بعد آگے اور تسبیحات ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ وہ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ انعامات کی بارش ہوتی جائے گی۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ یہ وہ کمال کی سورت ہے جس سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے، اس تسبیح کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ دعا بھی ہے، اس کے ذریعے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں بتا رہا ہوں نا، یہ ساری کی ساری اس عمل کا حصہ ہیں، اس لیے اس میں ایک چیز بھی نہیں چھوڑنی۔ دیکھیں چابی ہے نا، اس کے دندے ہوتے ہیں، ان دندان میں سے کوئی ایک دندہ ٹوٹ جائے تو وہ چابی کبھی بھی تالا نہیں کھولتی۔ اسی طرح جب ہم اعمال کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، تو اس میں سے ہم اگر کسی ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں
پھر وہ اس وظیفے کی تاثیر اور وہ برکت نہیں ملتی جو در حقیقت اس کے ساتھ ملنی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ترتیب جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، آپ نے اس کو بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ تو جو پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہے درود پاک کے بعد، اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے ہاتھ کی انگلیوں پہ، لیکن تصور نیت وہی، ہر تسبیح پہ الگ الگ نیت ہے۔ یعنی کہ اگر تو آپ اس ترتیب کے ساتھ انہی نیتوں کے ساتھ پڑھتے جائیں گے، لیکن نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی انسان اپنی نیتوں کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے اللہ صرف عمل نہیں دیکھتا بلکہ نیت بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے جب ہم اپنی نیت کو صحیح اور درست رکھتے ہیں نا، جب بھی کسی پر ظلم ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ ہی اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ہم اس ترتیب کے ساتھ اس کی بارگاہ سے مانگیں گے تو الحمدللہ پھر وہ انعامات کی بارش ہوگی جو آج تک آپ نے نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے، اور نہ ہی آپ انشاءاللہ تعالی کسی کو دیکھیں گے کہ وہ اس مقام پر، اس عروج پر پہنچے۔ کیونکہ یہ چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں اتنی کمال درجے کی ہوتی ہیں کہ ان موقعوں سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ہمیشہ کامیابی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اب آپ نے جس صورت کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جو تسبیح آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد آپ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی۔ دیکھیں عمل کوئی بھی ہے نا، کچھ عمال ہوتے ہیں بالکل 1-2 منٹ کے ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل کرتے ہوئے کچھ ٹائم بھی لگے گا، کچھ وقت بھی لگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے آپ آئے بس عمل کرتے اٹھ جائیں گے، بس 1 منٹ کا عمل نہیں ہے۔ دیکھیں جو عمل کے اندر پاور ہوتی ہے نا، یہ بڑے عمال میں سے ایک عمل ہے، یہ چھوٹے عمال نہیں ہے، یہ چھوٹا عمل، چھوٹا وظیفہ نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے وظائف کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے عاملین جو وظائف کرواتے ہیں، جس میں گارنٹی دیتے ہیں، یہ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن کریم کی وہ عظیم صورتیں موجود ہیں اور ان کی تعداد بھی 41 ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی بہت ہی آپ 2-4 بار پڑھیں گے، نہیں، کیونکہ یہ دن بڑا اہم ہے نا۔ اس دن کا یہ سب سے قیمتی اور سب سے اہم عمل ہے جو اکثر لوگوں کو نہیں باتا، اور اکثر لوگ اس عمل سے برکت سے محروم رہتے ہیں اور اکثر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی اتنا بڑا عمل ہم کیسے کریں۔ تو اتنا بھی بڑا نہیں ہے، صرف چند منٹ لگتے ہیں، میرے خیال میں 10 سے 15 منٹ کا یہ عمل ہے، اور 10-15 منٹ بھی اگر کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن نہیں دے سکا تو میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی بیکار ہے، کیونکہ یہ تو وہ گھڑیاں جس میں تو ہمیں 24 گھنٹے عبادت کرنی چاہیے، لیکن اکثر لوگ یہ 10-12-15 منٹ کے عمل بھی نہیں کر پاتے، وہ 1-2 منٹ کے عمل کی تلاش میں ہوتے ہیں، پھر ان کو اتنی سی برکت ملنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو عمل ہے، اس عمل کی تاثیر آپ خود اندازہ کریں گے، جب پڑھیں گے تو ضرور آپ دوبارہ میرے چینل کو تلاش کریں گے پھر۔ اس لیے میں آپ پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اسی لیے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ میں آگے مختلف اعمال بتا رہا ہوں جو اتنے پرتاثیر اور اتنے طاقتور ہیں کہ جس کے پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ انعامات حاصل کرتا ہے جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس کو مل جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جمعۃ المبارک کا دن یہ عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے اس دن کا بھی کوئی ثانی نہیں، جیسے اس مہینے کا کوئی اور مہینہ ثانی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس دن کی قدر کرنی ہے، اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو آج کے دن میں قبول فرمائے، اور ہر اس دوست کو، ہر بھائی کو، ہر بہن کو کامیابی عطا فرمائے جو بھی اس عمل کو کر رہا ہے۔ اب جس صورت کے میں سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس کو آپ نے صرف شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور باقی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ تو شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی کافی ہے، تو آخر میں لفظ آمین بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ بغیر بسم آمین کے بھی اس کو پڑھتے جائیں گے، لیکن ہر بار پڑھیں گے تو آپ کی یہ صورت فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتی جائے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ بے برکت ہوتا ہے، اس لیے ہم نے شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے اس صورت کے، باقی ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتے جانا ہے۔ تو اس لیے کہ قرآن مجید کی تقریباً ہر صورت ہی اس سے شروع ہوتی ہے سوائے ایک صورت کے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی اپنا جو خط لکھا تھا انہی کلمات کے ساتھ لکھا تھا، پھر اس خط کی برکت یہ ہوئی، اس آیہ مقدسہ کی برکت یہ ملی کہ ملکہ بلقیس ان کے نکاح میں آ
آ گئی۔ اور تو اس لیے دوستو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اچانک انسان کی زندگی اور انسان کے حالات بدلتی ہیں، کیونکہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے نا اس کو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، شکر گزاری کی عادت بن جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کے کام سے دور ہو جاتا ہے، دخل اندازی نہیں کرتا۔ تو اس لیے آج کل تو شیطان ویسے بھی قید ہے، بند ہے، تو اس لیے اس کے پڑھنے سے گھر میں بھی سکون آئے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بچوں کی تربیت میں بھی مدد ملے گی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو بھی پڑھتے ہوئے تقریباً 10-12 منٹ لگیں گے، تو اس سورت کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ پڑھنے کے باقی اسی طرح اسی سورت کو پڑھنا ہے بغیر بسم اللہ کے 40 بار، تو کیونکہ یہ سورت پڑھتے ہوئے صاحب زیادہ تھوڑا ٹائم لگے گا، باقی عمل میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، باقی ساری چیزیں آپ 5-7 منٹ میں پڑھ لیں گے، تو ٹوٹل 10-15 منٹ کا یہ عمل ہے۔ تو 10-15 منٹ کے اس عمل سے وہ چیزیں ملیں گی۔ عام دنوں میں اگر میں یہ بتاؤں نا اس عمل کی تاثیر اور طاقت کو، لوگ اس عمل کو 40-40 دن کرتے ہیں لیکن وہ برکت نہیں حاصل ہو سکتی جو آج ماہ رمضان کے، کیونکہ یہ خاص دن ہے نا، جیسے کہ ماہ رمضان کا دوسرا جو ہے وہ نصف مہینہ جو ہے وہ آگے والا شروع ہو چکا ہے، تو اس لیے ان ایسے ماحول میں ایسے حالات میں اس کا پڑھنا یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے فوراً بعد دوستو آگے جو آپ نے تسبیحات پڑھنی، جو آگے چیزیں پڑھنی ہیں ان کو ذرا سمجھ لیجئے گا، کیونکہ عمل ہر ایک ہی مجرب ہے، ہر ایک ہی طاقتور ہے، ہر ایک ہی عمل بڑا تاثیر والا ہے۔ جتنے بھی آج اعمال بتائے جائیں گے نا یہ سارے کے سارے عمل غیبی مدد کو بھی لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد بندے کے قریب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کچھ اعمال اور وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب آپ نے جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا تو اس کے پڑھنے کے بعد آگے جو آپ نے چیزیں پڑھنی ہے دوستو اس کو ذرا توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے آپ نے اس طرح مانگنا ہے جو ترتیب اور جو طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں اکثر لوگ جو ہے نا یہ جو پہلے تسبیح آپ نے پڑھی نا اکثر لوگ اس کو بعد میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو پہلے ہی پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اکثر لوگ جب اس عمل کے بارے میں چند لوگ اور بھی جانتے ہوں گے، تو میں نے ایک بھائی سے سنا تھا وہ پہلے یہ بتا رہے تھے، یعنی کہ جو میں نے صورت اب بتائی نا وہ یہ صورت پہلے بتا رہے تھے، حالانکہ اس سے پہلے رب کی بارگاہ میں ہم نے معافی مانگ لینی ہے اور اس کی بارگاہ میں فریاد کر لینی کہ مالک تو ہمیں معاف فرما دے، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور تو اس مہینے میں سب کو معاف فرماتا ہے، اس لیے ہمیں بھی معاف فرما دے۔ تو جب ہم معافی طلب کر کے پھر اس کی بارگاہ میں مانگتے ہیں تو الحمدللہ پھر ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی اور قبول ہو جاتی، کیونکہ دیکھیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو محفوظ فرما لے گا، کیونکہ اس کلمے میں اس صورت میں شکر ہے، عاجزی اور محبت کا اظہار بھی ہے اور بھی اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے رزق میں اتنی وسعت آتی ہے کہ زندگی بدل جاتی ہے، دل بھی نور ہوتا ہے اور روح بھی پاک اور صاف اور ستھری ہو جاتی ہے۔ اب دوستو اس کے پڑھنے کے بعد جو آگے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اس تسبیح کو ذرا سنیے گا، بڑی دھیان اور توجہ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کلمات کو پڑھنا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں نا یہ اتنے شاندار کلمات ہیں۔ اب ایک سورت یہ سورت پڑھنے کے بعد اب آگے آپ نے ایک اور سورت پڑھنی ہے، یعنی یہ جب سورت آپ پڑھ لیں گے نا، سورت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی سورت الفاتحہ، اس کو پڑھنے کے بعد جو پہلی قرآن کی سورت ہے اس کو پڑھنے کے بعد آگے سورت الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اب یہ تیسری تسبیح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسی طرح 2 اور تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، تو یہ ترتیب بڑی ہی شاندار ترتیب ہوگی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہی در حقیقت صوفیاء اللہ والوں کی بتائی ہوئی خاص ترتیب ہے جس کے مطابق آپ پڑھیں گے تو یہ رحمت خداوندی تمہارے اوپر برسے گی۔ اب کیونکہ جس سورت کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں یہ سورت الکوثر ہے اور اس کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے نا کہ اس کی فقط 3 آیات ہیں اور یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، یہ اس کو اعزاز حاصل ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے بڑی بڑی صورتیں بھی اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں خیر کثیر کا ذکر کیا ہے کہ حبیب ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے۔ تو جس کو خیر کثیر چاہیے، یہ تو حضور کی شان ہے نا، آقا علیہ السلام کی عظمت ہے کہ رب کائنات نے حضور علیہ السلام کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تو کہتے ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھی خیر عطا فرماتا ہے، اس کو بھی بھلائی عطا فرماتا ہے۔ تو جس شخص کو بھلائیاں چاہیے، جس کو خیر کثیر چاہیے، جس کو انعامات چاہیے، جس کو انعامات کی دولت چاہیے، وہ بندہ اسی طرح پڑھتا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا جائے گا۔ اسی طرح کچھ تسبیحات ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو عرش کو ہلا دینے والی تسبیح ہیں اور مختلف ان کے نام رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ نام انسان کے دل میں سکون پیدا کریں
کرے گا۔ اب جو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو بھی آپ نے بالکل اسی طرح پڑھنا ہے کہ ایک بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوستوں، کیونکہ جو پہلی صورت میں نے آپ کو بتائی ہے نا یہ بیماریوں کے لیے، اس کے 20 نام ہیں، اس کی 20 صفات ہیں، تو 20 طرح کی یہ کام کرتی ہے، تو اس سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور بھی بہت سارے انعامات ملتے ہیں۔ اب میں وہ بتانا چاہوں تو وقت بہت لگے گا، لیکن میں اختصار کے ساتھ آگے عمل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اب یہ سورت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ جب آپ پڑھ لیں گے تو اس کے پڑھنے کے بعد، یعنی جب یہ سورت آپ نے پڑھنی تو اس کو بھی آپ نے بالکل اسی طرح ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، باقی آپ نے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس سورہ مبارکہ کا بھی ورد کرنا ہے۔ دیکھیں اب اس کے بعد جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کرنا ہے نا، اب جو آگے اس کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ انتہائی کمال کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، لیکن ترتیب طریقہ کار جو عرض کر رہا ہوں اسی کو مد نظر رکھنا ہے، اس سے انحراف نہیں کرنا، اسے بدلنا نہیں۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، ایمان مضبوط کرتا ہے اور زندگی کو الجھنوں کو سلجھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ان ناموں میں سے ہے جو اللہ کی نرمی، حکمت، باریک بینی اور خفیہ مہربانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب انسان زندگی میں ایسی مشکلات میں گھر جائے جہاں کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب وہ دل کی امید کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کو پڑھے، کیونکہ وہ ذات جو نہایت ہی باریک بین ہے، بندے کے حال کو جانتی ہے، کیونکہ نظر نہ آنے والی تدبیریں یہ اللہ تعالیٰ کی لطافت ہے کہ خاموشی میں مدد ہے، نرمی کے ساتھ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، دکھ کے اندر وہ راحت رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح وہ خود فرماتا ہے، سورۃ شورى کی ایک آیہ مقدسہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربانی اور باریک بین ہے، کیونکہ مشکل میں جو مسئلہ سخت اور ناممکن لگتا ہے نا، تو جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے اندر آسانی پیدا فرماتا ہے اور نرمی پیدا فرماتا ہے۔ بند راستوں کا کھلنا، اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، اور یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے، رزق آتا ہے مگر شور کے بغیر، ایسی برکت جو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو۔ اب آپ کو خود محسوس ہونے لگ جائے گی، لیکن اگرچہ آپ کو نظر نہ بھی آئے لیکن آپ کو بظاہر نظر بھی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ دل کا سکون بھی اس کے ساتھ، بے چینی، گھبراہٹ، خوف ختم ہو جائے گا، اور روحانی چیزیں جو آپ کو ملنے جا رہی ہیں اس سے آپ کا دل نرم ہوگا، غصہ کم ہو جائے گا، امید بڑھتی جائے گی، اللہ پر آپ کا بھروسہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ دیکھیں اکثر اللہ کی مدد شور سے نہیں آتی، لوگ شور مچا رہے ہوتے، شور سے اللہ کی مدد نہیں آتی، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا اچانک رویہ بدل جانا تو شور سے نہیں آتی تو پھر کس سے آتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک جب بندے لوگ یہ عمل کرتے ہیں، عمل کے بعد کوئی ان کے خلاف تھا تو وہ ان کے حق میں ہو گیا، اسی طرح کوئی راستہ نہیں بن رہا تھا، خود بخود تمہارے لیے راستے بننے لگ جائے، کوئی فیصلہ تمہارے حق میں نہیں ہو رہا تو وہ فیصلہ تمہارے حق میں ہونا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ ان اعمال کی تاثیر اور برکت ہوتی ہے کہ اچانک جو معاملات بگڑے ہوئے تھے وہ تمہارے حق میں ہونا شروع ہو گئے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربانی فرماتا ہے۔ تو اب اسی طرح اللہ دیر کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے، وہ دکھ میں بھی حکمت رکھتا ہے، آزمائش کے اندر نعمت چھپی ہوتی ہے، تو اسی لیے یہ عمل کرنے سے گھر کے ماحول میں سکون آ جائے گا، بند کاروبار چلنے لگ جائیں گے، نقصان میں سے حفاظت ہونے لگ جائے گی، غلط فیصلوں سے بھی بچاؤ ہوگا۔ اب آپ نے فقط اس طرح پڑھنا ہے، یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اسی طرح آپ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، کوئی ٹائم نہیں لگنے والا۔ اس تسبیح مبارک کو بھی آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور جب اس کو آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آگے جو چیز آپ نے پڑھنی آخری تسبیح، یہ بڑی ہی اہم ہے، اور اکثر اس سے باطنی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے، حسد، کینہ، بدغمانی، مایوسی، یہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جمعہ کے دن ہماری جو خصوصی دعائیں نا ضرور اس میں شامل ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے عمل میں بھی برکت ملے گی اور کامیابی بھی ملے گی، اور بہت سارے انعامات بھی آپ کو نصیب ہوں گے، کیونکہ ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، ہر تاخیر محرومی نہیں ہوتی، ہر خاموشی بے توجہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ قریب ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ خاموشی سے سنوار دیتا ہے، خبر بھی نہیں ہونے دیتا، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے مدد آ گئی۔ جو بندہ اس نام کو یقین، محبت اور صبر سے پڑھتا ہے نا، یقین جانے وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ بھی اللہ نے مجھے ایسی مدد فرمائی کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، ہر کوئی تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ماننا پڑے گا۔ دیکھیں جب ایمان کے جلا بخشتا ہے نا اللہ تعالیٰ، اسے معرفت عطا فرما دیتا ہے، تو ہر نام اللہ کی خاص صفت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، جب انسان کو یہ احساس ہو جائے نا کہ میرا رب میرے ظاہر بات
باطن، نیت، عمل، آنسو، خاموشی سب جانتا ہے، تو اس کا دل گناہ سے رک جاتا ہے، صبر میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے وہی چیز پڑھنی ہے جس سے وہ ذات جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتی ہے، ظاہر بھی، باطن بھی، نیت بھی، انجام بھی، دل کے خیالات تک، نیتوں کے راز تک، آنکھوں کی خیانت تک، چھپی ہوئی تکلیف تک۔ اب آپ نے اسی طرح اس ذات کو پکارنا ہے، یا خبیرو یا خبیرو یا خبیر، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کو بھی 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔